اور آج کے اس سیشن کے آخری مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب. میں ان سے گزارش کرتی ہوں، لیکن گزارش کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش کہ مختصر کریں، مختصر ترین. نہیں، پورا نہیں پڑھوں گا میں. میرا مقالہ 12 صفحے کا ہے، بہت لمبا ہے. میں صرف ایک صفحہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ صرف ایک صفحہ پڑھوں گا صدر محترم کی اجازت کے ساتھ. باقی جب شائع ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے جو نتائج اس سے برآمد کیے میں نے. پروفیسر شارف اردولوی کی رسائی تنقید، یہ میرے مقالے کا عنوان ہے. رسائی ادب کو اردو ادب میں ابھی باقاعدہ کسی دبستان کی حیثیت حاصل نہیں ہے. خود مرثیے کی ادبی عظمت کو اردو ادب میں ایک طویل مدت کے بعد تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ رسائی ادب میں ایک انتقادی دبستان بننے کی صلاحیت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. رسائی ادب میں مرثیے کے علاوہ نوحے، سلام، رباعیات، دہے اور زاری وغیرہ بھی شامل ہیں. رسائی ادب کے ناقدین میں مولانا الطاف حسین حالی، امداد امام اثر، شبلی نعمانی، مسعود حسن رضوی ادیب، مسیح الزماں، نیر مسعود، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، اکبر حیدری کشمیری، پروفیسر شارف اردولوی، پروفیسر فضل امام رضوی، احسن فاروقی، زما آزردہ، ضمیر اختر نقوی، ہلال نقوی، عاشور کاظمی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. نیز نئی نسل میں پروفیسر عباس رضا نیر، فاضل ہاشمی اور لعیق رضوی کی تنقیدی تحریروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں اس حقیقت کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ شبلی نعمانی نے مرثیے کی ادبی حیثیت کو قائم اور مستحکم کرنے کے لیے موازنہ لکھ کر غیر معمولی ادبی کارنامہ انجام دیا ہے. ہر چند کے حالی اخلاقی اور تہذیبی اقدار کی پیشکش کے لحاظ سے مرثیے کو عربی اور فارسی شاعری پر فوقیت دے چکے تھے، بلکہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حق یہ ہے کہ اس نئی طرز تعلیم کی نظم سے اردو شاعری میں بہت وسعت پیدا ہو گئی ہے. انکوٹ. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرثیے نے ہر عہد میں اپنی معنوی قوت اور موضوعاتی وسعت کے سبب ارباب نقد کو اپنی طرف ملتفت کیا ہے، جبکہ اسی مرثیے کو قدرت اللہ شوق نے اپنا تذکرہ لکھتے وقت غلطی الفاظ بسیار کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، اور مصحفی نے بھی مرثیہ گویوں کے طرز کو مطلقاً ناپسندیدہ قرار دیا تھا، یا معاصر عہد میں مرثیے کو مذہبی شاعری کہہ کر جس طرح نصاب سے خارج کرنے کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی تحریکوں سے مرثیے کی ادبی اہمیت کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ اسیران نقد جامد اور فریفتگان شہرت مستعجل اس وہم میں مبتلا ہیں تو ان کے اس وہم کو توڑنے کے لیے شمس الرحمان فاروقی کا یہ قول کافی ہے کہ مرثیے کی مذہبی حیثیت سے ہمیں کوئی بحث نہیں، کیونکہ اس کی ادبی حیثیت اس کے مذہبی پہلو کی لازماً تابع نہیں ہے. انکوٹ. ظاہر ہے کہ مرثیے کے سلسلے میں اس طرح کے اشکالات وارد کرنا یا مرثیے کو محض تاریخی یا واقعاتی شاعری کہہ کر نظر انداز کرنا رسائی ادب کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی خفیف الحرکاتی وہی حضرات کرتے ہیں جنہوں نے رسائی ادب کا سرسری مطالعہ کیا ہے. بقول شبلی نعمانی، مرثیہ اپنی ادبیت کے باعث سنجیدہ تنقیدی مطالعے کا تقاضا کرتا ہے. چنانچہ مرثیے کے ادبی تقاضے جس سنجیدہ مطالعے اور تنقیدی بصیرت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ رسائی ادب کے مجتہد العصر اور حجت الادب پروفیسر شارف اردولوی کے یہاں موجود ہیں. شارف اردولوی کا شمار عملی و نظریاتی تنقید کے ماہرین میں ہوتا ہے، مگر رسائی تنقید میں بھی ان کا امتیاز و انفراد قائم ہے. فی زمانہ وہ رسائی تنقید کے سرآمد نقاد ہیں، اور ان کی پہلی کتاب مراثی انیس میں ڈرامہ عناصر رسائی تنقید کے حوالے سے بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہے. ایک صفحہ ختم ہو گیا، میں نے ایک صفحے کا وعدہ کیا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب.